ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ ماشاءاللہ، دو ٹیمیں ہیں آج بھی روزانہ کی طرح۔ مدرسۃ المدینہ لائنز ایریا ایک علاقہ ہے یہاں کے، اور مدرسۃ المدینہ بلدیہ ٹاؤن یہاں کے علاقے کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں منچ پر یہ تشریف لائیں گے اور اپنی پیاری پیاری آواز میں قرآن بھی سنائیں گے اور کچھ مقابلہ بھی کریں گے، ہم انہیں پوائنٹس بھی دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ خصوصی طور پر قاری حسین اتاری صاحب موجود ہوتے ہیں، جو کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے پڑھنے میں تو ان کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ مدنی منع اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، نعرے بھی لگوائیں گے اور کچھ قرآن پاک بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ حاضرین بھی نعرہ لگائیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق و عمر بھی، عثمان غنی، مولا علی، حسن اور حسین بھی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تقریباً 3000 کے لگ بھگ دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ اور باب المدینہ کراچی کے مدنی منوں کے درمیان ہم نے کچھ ٹیمز بنائی ہیں، تقریباً 250 کے آس پاس صرف باب المدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ ہے۔ باب المدینہ کراچی ایک بہت بڑی سٹی ہے، تقریباً ایک تجزیے کے مطابق دنیا کے 29 ممالک جو ہیں وہ باب المدینہ کراچی میں سما سکتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے یہ شہر ہے اور بہت بڑی پاپولیشن ہے، 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ کے لگ بھگ۔ تو ظاہر ہے کہ مدرسۃ المدینہ یہ جتنے ہیں یہ بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ کی حاجت ہے۔ بہرحال ان مدارس المدینہ کے یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، اپنے نمائندے ہیں، اور یہ 3 مدنی منع کچھ نہ کچھ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ اپنا نام بھی بتائیں۔ احمد رضا، احمد رضا، ماشاءاللہ۔ محمد غیاث اتاری، محمد غیاث اتاری، محمد حیدر علی اتاری، حیدر علی اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد واصف اتاری، محمد واصف اتاری، واصف اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد ارسلان اتاری، محمد ارسلان اتاری، محمد شعبان اتاری، محمد شہباز اتاری، شعبان اتاری، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے آواز نکالنی ہے بھرپور، گھبرانا نہیں ہے اور بھرپور مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ مختصر سا مقابلہ ہوتا ہے لیکن آپ کی کارکردگی ہے اسی میں نظر آنی چاہیے، اور بھرپور انداز میں نعرے کون لگائے گا پہلے؟ غیبت کے خلاف آپ لگائیں گے، اسٹوڈیو گونج اٹھے۔ غیبت کے خلاف جنگ، جاری رہے، ہاتھ اٹھا کے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ بس آگے بھی تو ہے نا، آگے کوئی لگائے۔ بس مدرسۃ المدینہ میں لگتے ہیں نا نعرے، الحمدللہ۔ یہ نعرے جو ہیں یہ بھی مائنڈ میکنگ ہوتے ہیں اور ذہن بناتے ہیں، نعروں میں بڑی جان ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر تھوڑا سا کراؤڈ جوشیلا ہو وہاں نعرے ضرور لگتے ہیں، تو مدنی منع بھی نعروں کو پسند کرتے ہیں، اور نعرے اگر ایسے ہوں جو الحمدللہ امیر علیہ سنت کے سکھائے ہوئے اور مدنی ماحول میں جیسے لگائے جاتے ہیں ویسے ہوں، تو پھر ان نعروں سے مدنی منوں کی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے۔ گھر میں بھی نعرے لگایا کریں صحابہ کے اور غیبت کے خلاف، اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے شروع کریں اپنا یہ مدنی مقابلہ جس میں 4 سیگمنٹس ہیں، اور پہلے راؤنڈ میں ہم 5 سوال دونوں ٹیمز سے کریں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم نے انہیں کچھ سلیبس دیا تھا تقریباً 300-350 سوالات پر مشتمل، اور ان میں سے 5 سوال دونوں ٹیم سے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کس کی کیسی تیاری ہے۔ پہلا راؤنڈ شروع کیجئے۔ سوالات ہیں قرآن پاک سے۔ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ 10 سوال ہوں گے اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہوں گے۔ تیار ہیں بلدیہ ٹاؤن مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع؟ جی تیار ہیں؟ لبیک تو بول دیں۔ لبیک۔ ہاں لبیک میں آواز نہیں نکل رہی تو پھر سوال کے جواب میں کیسے نکلے گی؟ پہلا سوال یہ بتائیے، قرآن کریم کے چند نام کیا ہیں؟ قرآن پاک کے اور مزید بھی کچھ نام ہیں، چند نام بتائیے۔ قرآن کریم کو 5 ناموں میں موسوم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 الکتاب، نمبر 2 الفرقان، نمبر 3 مصحف، نمبر 4 برہان، نمبر 5 النور۔ سبحان اللہ، الکتاب، الفرقان، مصحف، برہان، النور، اور بھی کئی نام ہیں اور انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ آپ بتائیے، مدرسۃ المدینہ لائنز ایریا فیضان رضا سے آئے ہوئے مدنی منع، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہر سال رمضان میں کتنی مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ ایک مرتبہ دورہ فرمایا کرتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دورہ فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں ہوتی رہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال یہ بتائیے، ایک واقعہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر دہرائے جانے کی کیا حکمت ہے؟ کوئی ایک حکمت، اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، کوئی ایک حکمت بتانی. ایک ہی واقعہ بار بار قرآن کریم میں اس لیے دہرایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ثابت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ثبت ہو جائے. ثبت ہو جائے. ایک واقعہ اس لیے دہرایا جاتا ہے، یہ حکمت بھی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے، یعنی بیٹھ جائے. جواب درست دیا ہے. دوسرا سوال یہ بتائیے، قرآن پاک کی سب سے آخری آیت اترنے کے اعتبار سے کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہے. کون سی سورت، کون سی آیت نمبر؟ سورہ بقرہ. سورہ آل عمران. سورہ بقرہ. یہ بقرہ کہہ رہے ہیں، آپ آل عمران کہہ رہے ہیں. سورہ بقرہ. آیت نمبر 281. ذرا لاؤڈلی. 281. سورہ بقرہ آیت نمبر 281. جواب درست دیا ہے. گھبراتے گھبراتے دیا ہے مگر دے دیا ہے، ماشاء اللہ. تیسرا سوال، قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ قرآن پاک کی سب سے پہلے اترنے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرأ والی آیت ہے. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال آپ سے لائنز ایریا کے مدرسۃ المدینہ کے مدری منع، یہ بتائیے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ کوثر. جی، سورہ کوثر. سورہ کوثر. جواب یہ بھی درست دیا ہے. ایک آیت پڑھوں گا اور بتائیں گے آپ میں سے کون پورا حافظ قرآن کون ہے. آپ میں سے آپ ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا، ادھر دو پورے حافظ قرآن ہیں. آپ بھی حفظ کر رہے ہیں نا؟ ہاں، حفظ قرآن انشاءاللہ ہو جائے گا پورا. تو حفاظ کرام کے درمیان ہے یہ مقابلہ، اب چاہے مکمل حافظ ہوں یا کچھ باقی ہو. تو ایک آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کون. آپ کی باری ہے نا، آپ بتائیے یہ کس پارے کی اور کس سورت کی آیت ہے. آیت ہے ان المتقین فی جنات وعیون. لبیک. جی، 29واں پارہ، رکو نمبر 22. سورت نمبر جلدی کیجئے، آپ کے پاس 11 سیکنڈ ہیں اور 29واں پارہ آپ نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے. جلدی کیجئے، جلدی کیجئے. آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ درست جواب نہیں دے پائے. وہ ان المتقین فی جنات وعیون جو ہے یہ ہے سورۃ الحجر 14ویں پارے میں. 29ویں پارے میں جنات النعیم ہے. عیون 29ویں پارے میں ظلال والا ہے. جنات جو ہے یہ حجر میں ہے، سورۃ الحجر. چلیں بھائی، غلطی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں، پہلی بار کیمرے پر آئے. چوتھا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے یہ کس پارے کی کس سورت کی آیت ہے؟ بڑی پیاری آیت ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. جلدی بتائیے، ذرا ذہن پہ زور دیجئے. کس پارے کی کس سورت کی آیت ہے؟ آیت نمبر نہیں پوچھتے آپ سے. حفاظ یہاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. گھبرائے نہیں، 10 سیکنڈ ہے. بتائیے کون سی کس پارے کی کس سورت کی آیت ہے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ بھی نہیں بتا سکے. سورہ قلم کی 29ویں پارے کی آیت یاد آ گیا؟ ہاں، اب پچھتا رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. آخری سوال یہ بتائیے قرآن مجید کی کس سورت میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ہے؟ بلدیہ ٹاؤن کے مدنی منع. سلیمان علیہ السلام اور ہدہد یہ ایک پرندے کا نام ہے. سورۃ النمل. سورہ نمل. واہ، آیت نمبر بتائیں گے؟ کوئی اور بتا دیں. قرآن پاک کی سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ہے اور آیت نمبر 20 تا 28.
چلے ہم نے سورت پوچھی تھی اس لیے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. 5 سوال آپ سے ہو گئے, آپ نے 4 نمبر لیے ہیں. آخری سوال آپ سے ہے, یہ بتائیے قرآن پاک کی کس سورت میں مکھی کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الحج آیت زور سے ذرا. سورۃ الحج آیت نمبر 73. سورہ حج آیت نمبر 73. واہ, سورت بھی بتائی, آیت بھی درست بتائی, جواب درست دیا ہے. انشاءاللہ 5 سوال ہوتے ہیں اور 5 جواب درست دے کر انہوں نے 5 نہیں 4 جواب دونوں ٹیموں نے درست دیے. 4 پوائنٹ ہیں. آگے بڑھیں گے اور ان سے کچھ تلاوت قرآن سننے کا مرحلہ ہے. ایک سورت انہیں دی جائے گی اور اس کے مابین یہ مختصر مدنی مقابلہ کریں گے. حفاظ کرام بھی ہیں اور ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے اور کچھ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا یہ آپ کا کام ہے. دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 5 صورتیں اسکرین پر دکھائی جائیں گی. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور کوئی سی ایک صورت کون سی انہیں دی جاتی ہے یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے, لیکن اس بات کی رعایت ہم کریں گے کہ آپ مدنی منع جتنے پاروں کے حافظ ہیں انہی میں سے دی جائے گی. اور آپ شروع کے چند پارے آپ حضرات کے نہیں ہیں, باقی آخر کے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں بھائی کون سی صورت انہیں ملتی ہے. سورہ عبس, سورہ زلزال, سورہ مرسلات, سورہ نازعات, سورہ نبا. آسان صورتیں ہیں, بڑی پیاری پیاری صورتیں ہیں. کون سی صورت پر مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ لائنز ایریا کے مدنی منع کوئی بھی دے دیں اس میں سے. چلو ان 5 میں سے کوئی بھی دے دیں. بتائیے کون سی صورت انہوں نے پڑھنی ہوگی؟ سورہ نازعات. سبحان اللہ, 30ویں پارے کی یہ صورت ہے. آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ شروع کیجئے, مائک لے لیجئے اور اچھے انداز میں جلدی جلدی آیتوں کو پڑھنا ہے. اور جو اپنی باری کی آیت نہیں پڑھ سکیں گے انہیں پیچھے جانا ہوگا. 2 پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے. شروع کریں گے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ سے اور اچھی سے اچھی تلاوت کرنی ہے. بڑھیا. سورہ نازعات والنازعات غرقا. ہاں جلدی جلدی حدر میں, جیسے قاری صاحب کو سبق سناتے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان. غلط پڑھنا ہے آپ, اس آیت کو درست پڑھے. جلدی کیجئے, آپ کے پاس 25 سیکنڈ کا ٹائم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. واپس پڑھیے اس آیت. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. واپس پڑھے, غلط پڑھا, غلط پڑھا آپ.
وآثر الحیات الدنیا. ماشاء اللہ. وآثر الحیات الدنیا. تقریباً اس صورت میں 46 آیتیں ہیں. 38 آیتیں ہم نے سنی ہیں اور ماشاءاللہ کسی مدنی منع نے پڑھنے میں اور اپنی باری کی آیت سنانے میں کوئی غلطی نہیں کی. سبحان اللہ. لیکن کچھ تجوید کی غلطیاں ہو رہی تھیں. قاری حسین صاحب آپ اگر پوائنٹ آؤٹ فرمانا چاہیں تو ارشاد فرمائیں. کچھ غنہ وغیرہ میں بھی کمی نظر آ رہی تھی. جی، چونکہ یہ حدر کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جلدی جلدی پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. ویسے تو دونوں ٹیموں نے، دونوں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں نے بہت اچھے انداز سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ یادداشت پر ساری توجہ جانے کی وجہ سے گننے اور ادائیگی وغیرہ پر کچھ توجہ کم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یادداشت پر بھی توجہ ہو اور ادائیگی بھی بہتر ہو. مثال کے طور پر سکون ہے، جیسے تتبعوها الرادفہ، تو اگر اس کو پڑھیں گے تتبعوها تو یہ سکون ہل جائے گا. جی یہ غلطی کی تھی شاید مدنی منع نے. جی، اسی طرح ہا اور عین کی ادائیگی بھی تھوڑا سا یہ کہ ہا اور عین چونکہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. اور ہا اور عین کے لیے اشفاق بھائی اسپیشلی کیونکہ ہماری مادری زبان میں عین اور ہا ادا کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح. ہم 24 گھنٹوں میں بمشکل چند لمحات، چند گھنٹے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہماری مشق نہیں ہوتی. تو بعض اوقات یہ کہ عین اور ہا جو ہے ہم درست ادا نہیں کر پاتے. جیسے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارہا رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اصلاح فرماتے رہتے ہیں کہ جب سلام کرے تو سلام میں بھی ہم عین کی ادائیگی درست نہیں ادا کر پاتے. اسی طرح ورحمت اللہ ہا کی ادائیگی بھی درست نہیں ہوتی. ذہن نصیب کہ مجھے سب کو یہ سلام کرنے کا صحیح انداز جو قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بارہا رہنمائی فرماتے رہتے ہیں ہم سیکھ جائیں اور ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. ایک بار آپ سلام ذرا درست پڑھ کے بتائیں کیسے کرتے ہیں سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو اتنی دیر میں سامنے والا چلا ہی نہ جائے گا تو نہیں، خوشی ہوگا چونکہ درست انداز میں پڑھنا ہے. جی جی ایسے عذرائے تفنن عرض کر رہا تھا. جی جی جی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامنے والا کیسے بولے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. چلے بھائی اب یہ مشکل نہیں ہے، اگر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. اور معنی بعض اوقات بدل جاتا ہے. السلام کی بات آپ فرما رہے ہیں، علیکم کی یہاں تو سلام پورا نہیں نکلتا. السلام علیکم، تو پھر کیسے سامنے والے پر پتہ نہیں آپ بولنے سلام جا رہے ہیں اور بھیج کیا رہے ہیں. سام کا معنی تو بہت ہی برا ہو جاتا ہے. تو بہرحال اپنے کو اچھی تجوید بھی قرآن پاک کے لیے آنی چاہیے. اور سلام ہو یا الحمد شریف ہو یا ماشاءاللہ کہنا ہو، سبحان اللہ کہنا ہو، اس میں الفاظ کی رعایت ضروری ہے. عربی ایک سینسیٹیو لینگویج ہے اور جب ہم اس کو بولنے جائیں تو اس کی رعایت یہ بھی ضروری ہے. دونوں مدنی منوں کو 2 پوائنٹ مل چکے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی تلاوت کرنے کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں تیسرے مرحلے میں جس میں ان سے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی مضبوط قرات سننے کی ہم کوشش کریں گے. بھرپور تلاوت دیکھیں کون سے مدنی منع کیسی تلاوت کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ قاری حسین صاحب کے اپنے مدنی منع شہزادے بھی تشریف فرما ہیں تو وہ بھی تلاوت کریں گے. اب دیکھیں والد گرامی تو بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. مدنی منع کہاں تک پہنچے تربیت سیکھنے میں، اور تلاوت ظاہر سیکھ ہی رہے ہوں گے. ابھی تو مدرسۃ المدینہ کے یہ بھی طالب علم ہیں اور قرآن کی برکتیں لے رہے ہیں والد گرامی کے نقش قدم پر. آئیے چلتے ہیں شوق قراءت. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. پہلے ایک ٹیم کے مدنی منع پڑھیں گے، پھر دوسری ٹیم کے مدنی منع اپنی اپنی باری پر. 3 منٹ کا ٹائم ہے اور اچھی سے اچھی تلاوت آپ کو 3 منٹ کے اندر کرنی ہے. اب جلدی پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رک کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے بڑے قراء کرام تلاوت کرتے ہیں، آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں میں بھی دیکھا ہوگا. آپ پڑھیں گے ابن قاری حسین صاحب. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری تلاوت کی آپ نے. اور قاری صاحب کیا فرمائیں گے آپ ان کی تلاوت کے بارے میں؟ کوئی اصلاح فرمانی ہو تو وہ بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ میرے صاحبزادے ہیں، تو اس حوالے سے نمبر تو انشاءاللہ عمران بھائی دیں گے، کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، قاری صاحب ہیں. اچھا، تو یہاں میرا نمبر دینا کچھ شاید صحیح نہیں نمبر بنے بعد گا. میں لے لیں گے. جی، باقی یہ ہے کہ ادائیگی کے حوالے سے کافی حد تک کوشش کی گئی کہ ادائیگی کو بہتر ادا کیا جائے. اور یہاں پر ایک حرف ضاد جس کے بارے میں کل بھی میں نے اظہار کیا تھا، اور بار بار اشفاق بھائی میں حرف ضاد کے بارے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے 29 حروف میں یہ واحد حرف ہے جس میں اکثریت، اور خواص میں بھی دیکھ لیں تو ایک میجورٹی ہے جو ضاد کو اپنے مخرج سے درست ادا نہیں کر پاتی. اس کی سب سے بڑی وجہ ادائیگی صحیح درست نہ کرنا، مشق نہ کرنا. ایک حرف ہے، اس حرف کو ہم ظاہر سی بات ہے اس کا مخرج سب سے جدا ہے. زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ، یہ زبان کا جو ہے نا یہ بغلی کنارہ، یہ اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی اردو میں حروف ہیں، دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، صحیح ہے، اس میں جو حروف ادا ہوتا ہے وہ زبان کی نوک سے، دانتوں سے، تالو سے اس کا تعلق ہوتا ہے. صحیح. لیکن ایک واحد یہ حرف ہے، شاید غالباً دنیا کی تمام زبانوں میں یہ زبان، عربی زبان، قرآن کی زبان، یہ ضاد، یہ واحد تنہا جو ہے الگ مخرج رکھتا ہے. تو اس کی ادائیگی بہت اہم ہے. اب اس کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے. یہ شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی، نیا جملہ ہے، نیا لفظ ہے، یہ تجوید کا، لیکن یہ تجوید کی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے اتنی تجوید سیکھنا کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے. قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا، یاد کرنا یہ فرض ہے. تو اسی طرح 3 آیات کا اصلاح کرنا یہ واجب ہے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ حرف ضاد ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. تو وَلَضَّالِّينَ، اب یہاں پر ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے، غیر المغضوب. تو اب جو ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں یا دواد پڑھتے ہیں تو کیا ان کے لیے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا وہ کسی قاری صاحب کے پاس یا مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر اس کو سیکھنے کی فکر یا کوشش نہیں کریں گے؟ تو سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. یہ مدنی منع آپ کے سامنے ہے، حرف ضاد کی ادائیگی ماشاءاللہ کافی حد تک بہت درست اچھی ادا کرنے کی کوشش تلاوت کی انہوں نے. اور ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں ان مدنی منوں کو اس طرح سے قرآن پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسکرین پر میں سمجھتا ہوں جو چند دن میں نے سلسلہ کیا ہے اور ایک چھوٹا سا تجربہ کچھ ہوا، کیونکہ اس طرح کا سلسلہ پہلے کبھی کیا نہیں تھا. مدنی مشورہ ہوا، طے ہوا اور ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. تو جو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ مدنی منع جو تیاری کر کے آتے ہیں شاید اس کا آدھا شو کر پاتے ہیں یا اس سے بھی کچھ کم، کیونکہ وہ کیمرے کے پریشر اور اس میں بھی آ جاتے ہیں. اور ہم کو تھوڑا وقت ہو گیا ہے تو وہ بات کیمرے پر نہیں ہوتی ہے. گھبراہٹ تو سبھی کو ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مدنی منع پہلی بار اور پھر بچہ پہ بچہ ہوتا ہے
تو اس کے باوجود اس انداز سے پڑھنا اور مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اور مدرسۃ المدینہ میں اس سے اچھی کارکردگیاں ان کی ہوتی ہیں. اللہ پاک انہیں اور قرآن پاک کی برکتیں عطا کرے، اور ہم بھی قرآن کا ذوق اپنے سینے میں بٹھائیں. اپنے گھر میں بھی آپ یہ مقابلے کر سکتے ہیں، بچوں کو، اپنے مدنی منیوں کو، چلیں بھائی کون اچھی تلاوت کر کے سناتا ہے، بیٹھ جائیں آپ خود جج بن جائیں، طرح کریں. آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ، بینیفٹ خود نظر آئے گا. اگلے ٹیم کی طرف چلتے ہیں، اگلے مدنی منع کی طرف چلتے ہیں. کون تلاوت کریں گے آپ تینوں میں سے؟ آپ کریں گے. مدرسۃ المدینہ فیضان رضا لائنز ایریا سے 3 منٹ ہیں آپ کے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری تلاوت کی. قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے؟ انہیں پوائنٹس بھی دیں دونوں ٹیموں کو آپ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز تھا، اور پوری کوشش کی آخر حد تک لہجے کو نبھانے کی. یہاں پر ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی ایسی آیت مبارکہ ہو جس کے آخر میں کھڑا زبر ہو، جیسے والضحا، ہا پر کھڑا زبر ہے، واللیل اذا سجا کھڑا زبر ہے، ما ودعک ربک وما قلا کھڑا زبر ہے. تو اب جب ان کو پڑھیں گے
چاہے وصل میں پڑھیں چاہے وقف میں پڑھیں تو ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. اور کھڑا زبر والی آیات کو اس انداز سے پڑھیں. اسی طرح جو مد عارض والی ہے جیسے عما یتساءلون، یہ مد عارض ہے، اس کو آپ 3 الف تک کھینچیں تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت خوبصورت ہو جائے گی. سورۃ الضحیٰ کا ایک مخصوص انداز ہے، قراء حضرات عموماً پڑھتے ہیں، بڑا اچھا انداز مجھے لگتا ہے، تھوڑا سا میں پڑھ کر سنانے کی اجازت چاہوں گا. جی جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اب یہاں پر انداز بتانا مقصود تھا کہ کھڑا زبر کی جو ادائیگی ہے وہ اگر اس انداز پر ہو جائے کہ سب کی مقدار برابر ہو. اسی طرح عما یتساءلون ہے، سورۃ النبا ہے، اس میں مد عارض ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ان دونوں کو آپ پوائنٹس بھی دیجئے، کس کو کتنے پوائنٹ دیں گے. مدرسۃ المدینہ لائنز ایریا اور بلدیہ ٹاؤن کے یہ نمائندے ہیں اور بہت اچھی تلاوت کی دونوں نے، اور میں تو کوئی پوائنٹ میں کمی بیشی نہیں سوچ رہا. آپ حضرات جو فرمائیں. قاری عمران صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیا نمبر دیں گے آپ؟ دونوں کو 9 پوائنٹ. سبحان اللہ. دونوں مدنی منوں کو 9 پوائنٹ ملے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت رہی آپ کی. اللہ پاک اور پڑھنے میں برکتیں دے. آخری مرحلے میں بڑھیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے چونکہ، اس لیے ہم آج 5 نہیں 3 سوال کرتے ہیں دونوں سے اور دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. اب جو سوالات ہوں گے ان کے جواب آپ بیل بجا کر دیں گے، جو بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے. شروع کرتے ہیں آخری مرحلہ جس میں دیکھیں گے کیا آپ کو معلوم ہے. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 3 سوال ہیں اور آپ کی بیل چیک کر لیں، بج رہی ہے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال دیکھیں، جو بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے. یہ بتائیے سورہ قاف کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ لائن مدنی منع. سورہ زاریات. زور سے. سورہ زاریات. سورہ زاریات. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے، دیکھیں کون پہلے بیل بجاتا ہے. کس رات قرآن پاک اتارا گیا؟ شب قدر. پھر لائنز ایریا والے مدنی منع آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا شب قدر میں قرآن اتارا گیا. جواب درست دیا ہے. آخری سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے. سوال ہے کتنی آیات. ابھی تو سوال ہی نہیں ہوا، آپ نے بیل بجا دی. کیا سوال تھا میرا؟ کتنی آیت سجدہ مدنی میں اور کتنی آیت سجدہ مکی میں؟ ارے واہ، میرا یہی سوال تھا بھائی. بڑے تیز ہیں آپ، میرے ذہن میں گھس گئے. آپ تو سوال نکال لیا، آپ نے دماغ سے سوال نکال لیا. کتنی آیات سجدہ مکی صورتوں میں ہیں، کتنی مدنی صورتوں میں ہیں؟ تمام آیت سجدہ مکی صورتوں میں ہی ہیں. تمام آیات سجدہ مکی صورتوں میں ہیں. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. مدنی منع آگے آئیں گے، اپنے اپنے گفٹ ہیمپرز وصول کریں گے. آج لائنز ایریا مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آگے بڑھ گئے ہیں، آپ لوگ آگے آ جائیں. اور بلدیہ ٹاؤن کے مدنی منع یہ بھی مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، اور 2 ان میں حفاظ کرام بھی ہیں. کیوں شرما رہے بھائی؟ آگے آ جائیں. انہیں انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے. ہمارے قبلہ مولانا ذوالقرنین مدنی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی آگے تشریف لائیں حضور. ان کے ہاتھوں سے 2 مدنی منوں کو تحائف پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ
آگے تشریف لے آئیں. بہت اچھا ہی تلاوت کا سلسلہ رہا. قرآن پاک بہت اچھا پڑھا انہوں نے. جیتنے والے مدنی منع تحفہ وصول کریں. ماشاءاللہ آپ تحفہ دیں. اور بنایا تجھ کو رب نے اپنا ولی، اور بنایا تجھ کو رب نے اپنا ولی. آگے آ جائیں آپ بھی. ماشاءاللہ قاری حسین صاحب پیش کریں گے. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مدنی منع آڈینس میں تشریف لے جا سکتے ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. قاری عمران صاحب بہت شکریہ. آپ بیٹھے نا. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ اور احتیاطیں کیا تھی، اس پر انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول کچھ دیر کے بعد لیں گے. اس سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت آپ کالز کرتے رہیے. آپ کی کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں. کالز انشاءاللہ شامل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ پینٹنگز بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے مزار کی